علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کو تم نے اپنانا ہے، اسی کے اندر خیر، اسی کے اندر برکتیں ہیں۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کہ حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کرنے کا حکم دے دیں اس کو تم نے کرنا ہے، اور جس کام کے کرنے سے روک دیں آپ نے اس کام سے رک جانا ہے۔ اسے اطاعت کہتے ہیں، اسے فرما برداری کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی عادتوں کو تبدیل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج دیکھیں، ایک ہی ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پانے والے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اور دوسرے کا دل جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایک مغرور تکبر والا ہوتا ہے اور دوسرے کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ ایک گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے اور دوسرا بیٹا نیکی کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والا ہوتے ہیں۔ تو حضرات دیکھیے، یہ ایک ماں کی گود میں پلنے والے دو بچے ہیں جن کی عادتیں ایک جیسی نہیں ہیں، ایک ہی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا والد ایک ہے، ماں ایک ہے، ایک ہی ماں سے انہوں نے جنم لیا ہے، ایک ہی ماں کا انہوں نے دودھ پیا ہے، لیکن ان کی عادتیں نہیں ملتی۔ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں، آپس میں خونی رشتہ ہے، بھائی ہیں، لیکن عادتیں نہیں ملتی۔ یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی عادتوں کو تبدیل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرات عادتیں نہیں تبدیل ہوتی، لیکن صحابہ کرام کی محبت پہ قربان جاؤں کہ جنہوں نے اپنی عادتوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام کے لیے مشعل راہ اسوہ حسنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے، مساکین کی مدد کرتے، بچوں کے ساتھ پیار کرتے، مسافروں کا بوجھ اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا کے آتے، تو غریبوں کو کھانا کھلاتے، مساکین سے محبت کرتے۔ تو صحابہ کرام نے بھی محبت اسی طرح کی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین سے، غریبوں کے ساتھ پیار کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، ایک ان کا واقعہ طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ یہ مساکین سے محبت اور پیار جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اسی طرح یہ کرتے تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساکین کو کھانا کھلاتے، ان کی مدد کرتے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی وہی کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مساکین کے علاوہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے یہ گزارش کی کہ عبداللہ بن عمر کو کچھ کھلایا بھی کریں، کوئی پلایا بھی کریں، ان کی صحت جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے لگی میں کیا کروں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب میں کھانا تیار کرتی ہوں تو یہ مساکین کو لے آتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے مساکین کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں ایک دن یہ ترکیب آئی، تو انہوں نے کہا اب میں نے یہ عمل کرنا ہے کہ کھانا تیار کر کے انہوں نے مساکین کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، جو نہ آ سکے ان کے گھروں تک پہنچا دیا، اور ان تمام کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ کو آج عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بلائیں تو آپ نے گھر نہیں آنا۔ شام ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو دسترخوان پہ بیٹھنے لگے، تو کہا کہ آج مساکین نظر نہیں آ رہے، کہا کہ وہ کھانا کھا کے چلے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج حضرت عبداللہ بن عمر رات ساری بھوکا سو جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا، اگر کھانا کھائے گا تو مساکین کے ساتھ کھائے گا۔
مساکین میں سے کوئی نہ آیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رات ساری ہی بھوک کے اندر گزار دی۔ حضرات اسے محبت کہتے ہیں، اسے اطاعت کہتے ہیں، اسے فرما برداری کہتے ہیں، اسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے خلیفہ ہو کے، اتنے بڑے لیڈر ہو کے تو مساکین کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں، ان سے پیار، ان سے محبت ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم بھی مساکین سے محبت اور پیار کریں۔ ہم دیکھیں ہمارے محلے کے اندر، ہمارے ایک شہر کے اندر کون سے غریب لوگ ہیں، ہم ان کو کھانا کھلائیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، جس صورت میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کھانا نہیں کھلا سکتے تو ان کی کس طرح بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان کی مدد ضرور کیجئے۔ یہی اطاعت، یہی فرما برداری ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اطاعت کی، اسی طرح اطاعت کرنا یہ ہم پہ عین فرض اور عین واجب ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث سنن ابو داؤد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حکم کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیتے ہیں، جہاں سے عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آیا جایا کریں۔ تو جب یہ آرڈیننس آقا کائنات نے جاری کیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اس دروازے کی طرف سے گزر کے گئے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے کہ یہ عورتوں کے لیے خاص دروازہ کیا ہے، تو اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ دیکھیے، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کے لیے کوشش دیکھیے کہ زندگی ساری گزار دی، اس دروازے سے نہیں گزرے۔ حضرات یہ زندگی ان کی، صحابہ کرام کی زندگی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ ہم ان کو اپنائیں، اپنے آپ سے غرور، تکبر، گمان ختم کریں، اپنے آپ میں عاجزی پیدا کریں، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اس طرح ایک روایت صحیح مسلم میں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بستی کے اندر گئے، وہاں پہ جا کے نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی۔ جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اے جابر، جہاں پہ آقا کائنات آئے تھے اور آ کے اس مسجد میں 2 رکعتیں نماز پڑھی تھی، تو آپ مجھے بتلاؤ کہ کدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور کہا کہ اس جگہ پہ آقا کائنات نے مسجد کے اس کونے میں نماز پڑھی تھی 2 رکعتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے اور جا کے 2 رکعتیں وہاں پہ نماز ادا کی۔ حضرات دیکھیے یہ ہے محبت صحابہ کرام کے دلوں میں، جہاں آقا کائنات کے قدم لگے ادھر اپنے قدم لگانا یہ بڑی عظیم بات ہے۔ تو ادھر قدم کو لگانا اپنے لیے باعث شرف انہوں نے سمجھا۔ جہاں آقا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی، ادھر ہی 2 رکعتیں پڑھنا اپنے لیے باعث برکت سمجھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح آقا کائنات سے محبت کریں، جس کام سے آقا کائنات ہمیں منع کر دیں ہم رک جائیں، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیں ہم اس کو کریں، تاکہ ہمارے سینوں کے اندر اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، تو جاتے جاتے ایک دیوار کے کنارے پہ لگ گئے، اپنا کندھا اس کو لگا دیا، دیوار کو لگا دیا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا عبداللہ بن عمر، آپ نے کندھا اس دیوار کے ساتھ لگایا ہے تو آپ کا جو سواری ہے وہ بالکل ٹھیک تھی، تو اس میں کوئی کجی نہیں آئی، کوئی اس کو ایسی رکاوٹ پیش نہیں آئی جس کی وجہ سے آپ کا کندھا ادھر لگا ہے۔ فرمانے لگے ایک دن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا رہے تھے، تو سواری کے تھوڑا خراب ہونے کی وجہ سے، سواری کے الٹنے کی وجہ سے، تو آقا کائنات کا کندھا اس دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ عبداللہ بن عمر یہاں سے گزرے اور حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ادھر کندھا لگنا چاہیے۔ حضرات یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، آقا کائنات کا چلنا اپنے لیے مشعل راہ صحابہ کرام نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہوا، تو ان کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا نام بھی عبداللہ ہے اور اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، یہ تم نہ رکھو، یہ نام اس کو چھوڑ دو۔ کہنے لگے کہ میں کیسے اس نام کو چھوڑ دوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو 2 نام بڑے پیارے ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا ہے عبد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، میں یہ نام کیوں نہ رکھوں؟
تو کہنے لگے میں لوگوں کی باتیں اور طعنے تو سہ سکتا ہوں کہ باپ کا نام بھی ایک، بیٹے کا نام بھی ایک، فرمایا لیکن میں آقا کائنات سے محبت کرنا چاہتا ہوں، پیار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آقا کائنات نے بھی یہ نام پسند کیے اور اللہ کو بھی پسند ہے، تو اپنے بیٹے کا نام بھی میں عبداللہ رکھوں گا۔ تو میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی اولادوں کے نام ایسے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اپنے سینوں میں اطاعت، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں صحیح معنی اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔